الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ ولہم عذابا مہینا صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ذکر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، خصوصاً جو واقعہ کربلا رونما ہوا تھا اس کا تاریخی پس منظر کیا تھا، بیک گراؤنڈ کیا تھا، کیا سچویشن تھی، کون کون سے فیکٹس تھے جس کی وجہ سے یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا، اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں اور کن کن لوگوں کی سازشیں تھیں، اور آگے جا کر اس کا انجام کیا ہوا۔ محترم سامعین، ابھی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے وہ سورۃ الاحزاب کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی، تکلیف پہنچائی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرما دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اب اذیت پہنچانے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی گئی ہے، حالانکہ اللہ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائے، یعنی کہ ایک صیغے میں دونوں کو جمع کر لیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے گا گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بے پناہ محبت کرتا ہے آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت پہنچانا اس کا کیا مطلب ہے؟ ظاہری حیات میں تو لوگوں نے تو اذیت پہنچائی، تو پھر ان کا انجام بھی ہوا۔ البتہ بعض ایسی صورتیں ہیں جس میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو انڈائریکٹلی تکلیف پہنچائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث پاک یہ ابن ماجہ کی ہے، صحیح حدیث ہے، راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب الحسن والحسین احبنی فقد احبنی، جس نے حسن سے اور حسین سے رضی اللہ عنہما محبت کی اس نے گویا مجھ سے محبت کی، یقیناً اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، اور جس نے ان دونوں سے بغض کیا، ان سے نفرت کی، ان کو تکلیف دی، اس نے مجھ سے بغض کیا، مجھے تکلیف دی۔ تو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو تکلیف دینا، اہل بیت کو اذیت دینا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا یہ نسبت پھر اللہ کی طرف جاتی ہے، پھر اللہ نے اس کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ سوچیں کہ جنہوں نے حسنین کریمین پر ظلم ڈھائے، انہیں شہید کیا، انہیں پانی کے لیے ترسایا، بے آب و گیا چھوڑا، اہل بیت کو قیدی بنا لیا گیا، ان کے ساتھ جنگیں کی، زخمی کیا، چھوٹے بچوں معصوموں کو تک نہیں چھوڑا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل سے خوش ہوں گے؟ ہرگز نہیں۔ انجام سوچیں۔ اور آج بعض لوگ وہ بھی ہیں جو قاتلین حسین کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے۔
اسلام کا سنہرا دور خلفائے راشدین کا ابتدائی دور تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کی پیشن گوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی تھی. فرمایا کہ خلافت راشدہ میرے بعد 30 سال رہے گی، اس کے بعد ملوکیت یعنی بادشاہی شروع ہو جائے گی. مشکات المصابیح کی حدیث ہے الخلافۃ بعدی 30 سنتاً کہ میرے بعد جو ہے خلافت 30 برس تک ہوگی. پھر اس کے بعد ثم تکون ملوکن، پھر اس کے بعد ملوکیت آ جائے گی، بادشاہی نظام آ جائے گا. یہ پیشن گوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی کر دی تھی. اب یہ خلافت علی منہج النبوت تھا، یعنی جس طرح نبوی فرائض اور منصب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سنبھال کے پوری قوم کی رہنمائی کرتے ہوئے، ان کی دیکھ بھال کرتے ہوئے، ان کی تربیت کرتے ہوئے پورے ریاست کا خیال رکھا تھا، ویسی ہی ذمہ داریاں خلیفہ پر آتی ہیں اور اسے اپنی مرضی چلانے کی کوئی بھی اجازت نہیں ہوتی. وہ کتاب و سنت کے مطابق فیصلے فرماتے تھے. لیکن بادشاہی نظام میں کہ بادشاہ اپنی رائے سے بھی عمل کرتا تھا اور بادشاہ اپنے بعد اپنے بیٹے کو جانشین کرتا تھا. یہ کیسر و کسرہ کی سنت تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں تھی. صحابہ کرام خلفائے راشدین نے اپنی اولادوں کو خلیفہ نہیں بنایا. ہاں، اگر خلیفہ بنانا ہی ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیتے. حالانکہ امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں، پھر عمر، پھر عثمان، پھر علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. یہ ترتیب اللہ کی طرف سے تھی کہ اگر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنا دیا جاتا خلیفہ تو لوگ تانا دیتے اور کہتے کہ دیکھو یہ تو پھر بادشاہی ہے کہ بادشاہ اپنے بعد اپنے رشتہ داروں کو جو ہے جانشین بنا کر جاتا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بذات خود جو ہے اہل بیت سے کسی کو جانشین نہیں بنایا اور امت پر اس کا فیصلہ چھوڑ دیا. امت کا اجماع ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے. خود مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی. اور یہ خلافت کا دور چلا تو سب سے آخر میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور 4 برس 9 ماہ تھا، 9 months. اور اس کے بعد 6 مہینے بچ گئے تھے 30 سال پورے ہونے کے لیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کاؤنٹ کریں گے تو مولا علی تک جو ہے 29.5 برس ہو جاتے ہیں، 6 مہینے بچ جاتے ہیں. پھر امت نے اجماع کیا اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 5واں خلیفہ بنایا، ان کے ہاتھوں پہ بیعت بھی کی. اور یہ 5ویں خلیفہ راشد ہیں. عموماً 4 خلیفہ کے نام سے مشہور ہے عوام میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ یہ باریک تفصیلات بچے نہیں سمجھ پاتے. اصلاً 5 خلیفہ راشد ہیں اور وہ 5ویں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. 6 مہینے ان کی خلافت رہی اور یہ ٹوٹل مل کے خلافت راشدہ کے 30 برس مکمل ہوتے ہیں، جس کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی. اب مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا تو اس وقت خلافت کو سنبھالنا سب سے دشوار کام تھا. اور یہ بھی اللہ کی حکمت تھی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 4تھا خلیفہ بنایا گیا، کیونکہ جتنا زیادہ کرٹیکل زمانہ مولا علی کا تھا باقی کسی خلیفہ راشد کا نہیں تھا. اور اتنا کرٹیکل معاملے کو سنبھالنے کے لیے سب سے زبردست شخصیت، با حکمت شخصیت، با علم و رسوخ شخصیت چاہیے تھی، اور وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے مشکل وقت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلافت نصیب کی. اب اس کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہی فتنے اٹھے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کشمکش جاری رہی. ادھر ملک شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آزاد حکومت کا اعلان کر دیا اور اپنا دارالخلافہ دمشق کو بنایا. خلفائے راشدین کے زمانے میں دارالخلافہ خلافت کا مدینہ تھا
مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ٹرانسفر کر دیا، منتقل کر دیا کوفہ میں، کیونکہ حجاز یعنی کہ حجاز کا علاقہ، مکہ اور مدینہ کا علاقہ پرامن تھا، یہاں فتنے نہیں تھے، فتنے جو ہے ملک شام، دمشق وغیرہ کی طرف سے آ رہے تھے، اور اس کا سد باب کرنے کے لیے، روکنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالخلافہ کیپٹل جو ہے کوفہ کو بنانا پڑا۔ جیسے ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا، ڈکلیئر کر دیا، تو تمام عالم سے جہاں کہیں بھی شیعان علی تھے وہ کوفہ کی طرف راغب ہوئے، کوفہ میں جمع ہوئے۔ شیعان علی سپورٹر آف علی کو کہتے ہیں، لیکن یہ وہ شیعہ نہیں ہیں جو آج کے زمانے کے ہیں۔ حضرت علی کا ساتھ دینے والے گروہ کو شیعان علی کہا جاتا ہے۔ اس وقت اس کا ٹرم، اس کی ڈیفینیشن کچھ اور تھی، آج کے زمانے میں یہ فقہی مکتب جو بنا ہے شیعوں کا، یہ بالکل الگ ہے، ہم اس کی بات نہیں کر رہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں 4 گروہ بن چکے تھے، 4 تحریکیں جاری تھیں۔ پہلی وہ جو شیعان علی کا نام جسے دیا جاتا ہے، جو حضرت علی کے سپورٹرز تھے۔ دوسرا گروہ وہ تھا، اچھا یہ شیعان علی حضرت علی کو حق پر مانتے تھے اور حضرت امیر معاویہ کو جو ہے پسند نہیں کرتے تھے، ان کے خلاف تھے۔ اور یاد رکھیں اہل سنت کا یہ بالکل متفقہ فیصلہ ہے کہ خلافت کے حقدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں خطا ہوئی، غلطی ہوئی، جسے اجتہادی خطا کا نام دیا جاتا ہے۔ البتہ حق تو مولا علی کے ساتھ تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ جدھر علی ہوں گے حق ادھر ہوگا، جہاں علی حق ادھر ہوگا، حق ہمیشہ علی کے ساتھ رہے گا، یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ تو اسی لیے تمام امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے معاملے میں بالکل درست تھے۔ اب یہ پہلا گروہ تھا شیعان علی کا۔ دوسری پارٹی تھی جو ہے بنو امیہ کی۔ یہ بنو امیہ یہ قریش قبیلے کی ایک شاخ ہے، جس کے نسب سے جو ہے حضرت ابو سفیان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید پھر انہی کے اولاد میں آتا ہے۔ تو یہ بنو امیہ کا قبیلہ، اس کا ہمیشہ سے بنو ہاشم کے ساتھ کلیشز رہا ہے، ہمیشہ سے ایک اختلاف رہا تھا، ظاہری باطنی چھپا۔ اسلام لانے کے باوجود بھی یہ آپسی رنجش ختم نہیں ہوئی تھی۔ بنو ہاشم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عبد المطلب کا تھا، ان کے ساتھ جو ہے بنو امیہ کا یہ اختلاف رہا، جس کے تعلق سے ہم نے پچھلے بھی بتایا تھا کہ عبد المطلب اور بنو ہاشم کے دور میں بھی انہوں نے کچھ ایشوز کیے تھے۔ بہرکیف تو یہ وہ گروہ تھا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپورٹرز تھے اور حضرت علی کو غلط کہتے تھے، معاذ اللہ۔ پھر اس کے بعد تیسرا ایک گروہ تھا جو دونوں فریقین کو غلط کہتا تھا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ دونوں کو ہی کافر کہتا تھا، اور یہ خوارج کا گروہ تھا، اور اپنے آپ کو صحیح سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ ان الحکم الا للہ، کہ فیصلہ حکم کرنے کا حق صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، ہم ان کی خلافت کو نہیں مانتے، نہ امیر معاویہ کو نہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کو بھی نہیں، بلکہ انہیں کافر سمجھتے تھے۔ حالانکہ یہ گروہ وہ تھا جو کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، تہجد گزارتے، ذکر و اذکار کرتے تھے، تلاوت کرتے تھے، باوجود اس کے ان کا یہ حال تھا۔ تو یہ خوارج کا گروہ تھا۔ اور چوتھا گروہ وہ تھا کہ جو اکثر جس میں صحابہ اور تابعین تھے، کہ جو حضرت علی کو صحیح سمجھتے تھے لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے میں خاموش تھے، انہیں بھی برا نہیں کہتے تھے۔ تو اس طرح کے 4 گروہ وجود میں آ چکے تھے۔ اب یہ باطنی قوتیں، الگ الگ طرح سے سازشیں، بغاوتیں، یہ سلسلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دارالخلافت میں شروع ہو چکا تھا، اور اسے روکنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے، کیونکہ دمشق بہت دور پڑتا تھا مدینہ سے، تو آپ نے کوفہ منتقل کر لیا عراق میں دارالخلافہ کو، تاکہ جو ہے کمیونیکیشن آسان رہے اور یہاں سے جو ہے کنٹرول کرنا زیادہ سہولت والا ہو۔ اب اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد انہوں نے یزید کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ ادھر رسول اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد بنے۔ اب چونکہ ان کی ایک آزاد حکومت تھی ملک شام میں، تو وہ اس خلافت کو نہیں مانتے تھے، اور اس کی وجہ سے جنگ جمل و صفین جیسے معرکے بھی حضرت علی کے ساتھ ہوئے۔ یہاں پھر
امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی ہی صلح کروائی تھی خلافت کے معاملے میں تاکہ مسلمان آپس میں نہ لڑیں اس ریاست کی وجہ سے، تو آپ نے اپنی خلافت کو چند شرائط کے ساتھ حضرت معاویہ کو سونپ دی تھی تاکہ تمام لوگ ایک ہی جو ہے رائے پر متفق ہو جائیں، لیکن اس میں سے شرط یہ بھی تھی کہ آپ کے انتقال کے بعد خلافت واپس آپ ہمیں لوٹائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ یزید کو جانشین بنایا گیا، جو کہ غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی۔ اب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سازش کے تحت شہید کر دیا گیا زہر دے کر، وہ بھی معاملہ ہوا، اور اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ہی پرزور شخصیت تھی۔ یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی یزید جانشین ہوا، اس نے پہلا حکم جاری کر دیا کہ مدینہ کے گورنر کو ولید بن عقبہ کو یہ خط لکھا بھیجا، کہا کہ جاؤ اور عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر اور امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان سے کیا کرو، زبردستی جو ہے بیعت لو، اگر یہ بیعت نہ کریں تو سختی کرو اور گرفتار کرو، اور بغیر بیعت لیے کہ انہیں چھوڑنا نہیں، یہ اس کے جو ہے احکام تھے، وہاں سے اس نے آرڈر جاری کیا۔ اب ان چاروں شخصیات کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا؟ باقی لوگوں نے تو بیعت کر لی تھی خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے، لیکن ان شخصیات نے نہیں کی، کیونکہ یہ کسی سے ڈرنے والے نہیں تھے اللہ کے سوا، اور یہ سب سے بڑی شخصیات تھیں، ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام حسین، تو تین خلفاء کے بڑے بیٹے ہیں، اور پھر یہاں پر عبداللہ بن زبیر، یہ جو ہیں بھانجے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر یہ ان کی والدہ ہیں، یعنی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اسماء کے بیٹے زبیر، عبداللہ ابن زبیر ہیں، ٹھیک ہے، عبداللہ ابن زبیر، اس اعتبار سے جو ہیں، کیونکہ اسماء بنت ابی بکر اور عائشہ بنت ابی بکر دونوں سگی بہنیں ہیں، تو اس اعتبار سے یہ جو ہیں ان کی خالہ ہوئی، تو یہ رشتہ داری کے اعتبار سے بھی بڑے اسٹرانگ تھے۔ تو اس کو ڈر ہوا یزید کو کہ اگر یہ لوگ بیعت نہیں کریں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک خلافت کا دعوے دار اٹھ کھڑا ہو، اور پھر میرے لیے مشکلیں کھڑی ہو جائیں گی، اس لیے اس نے ولید بن عقبہ کو اسٹرکٹ انسٹرکشن دیے کہ جا کے ان پر زبردستی کرو۔ مدینہ میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور عبداللہ، یہ سارے اشخاص مدینہ میں ہی تھے۔ بعد میں جو ہے عبداللہ ابن زبیر فوراً ہی جو ہے جیسے انہیں پتہ چلا، ایک دن کی مہلت لے کر فوراً جو ہے راتوں رات مکہ ہجرت کر گئے، اور ادھر جو ہے باقی دو اشخاص نے بھی، عبد الرحمن ابن ابی بکر اور عبداللہ ابن عمر نے بھی جو ہے ٹال دیا اور ایک طرف ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی بیعت سے انکار کر دیا اور انہوں نے قصد کیا کہ اب مکہ کی طرف جایا جائے۔ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ پسند نہیں کرتے تھے کہ نبی کا جو شہر ہے اس میں خون خرابہ ہو، کیونکہ یہ حرم ہے، مدینہ بھی حرم ہے، اس میں قتل و غارت جائز نہیں، خون ریزی جائز نہیں، جھگڑا فساد جائز نہیں ہے، تو اپنے نانا جان کے مدینہ کے حرمت کی خاطر آپ نے مدینہ کو الوداع کہا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جالیوں کے پاس حاضری دی اور فرمایا، صلاۃ و سلام کے بعد فرمایا کہ اے نانا جان، آپ کی امتی جو ہے اب مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے، اب آپ کا ساتھ چھوڑ کے مجھے جو ہے ہجرت کرنا پڑے گا۔ پھر وہاں سے آپ اپنے خانوادے کو لے کر مکہ کی طرف گئے۔ ادھر یزید کو جب پتہ چلا کہ ان لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا تو اس نے جو ہے اپنے فوج کے 500 افراد کو بھیجا کہ جاؤ ان سے جو ہے زبردستی کیا کرو، بیعت لو، ورنہ انہیں قید کر دینا۔ اب انہوں نے، یزید اور اس کی فوج نے مکہ کا بھی لحاظ نہیں رکھا، مکہ بھی حرم ہے، وہاں بھی قتل و غارت کرنا، جھگڑا خون ریزی کرنا، فساد کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ انہوں نے کیا کیا، وہاں پر مکہ پر حملہ کیا۔
ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سپورٹرز کو جمع کر لیا اور ان کے حامی جو ہے کافی تعداد میں جمع ہو گئے اور انہوں نے مکہ سے دفاع کیا، اور یہ جنگ ہوئی تو اس میں یزید کی فوج کو یہ جو 500 افراد آئے تھے انہیں شکست ہوئی اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتح ہوئی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں شامل نہیں ہوئے کیونکہ مکہ کی حرمت کا انہوں نے لحاظ کرنا تھا۔ اسی لیے بعد میں پھر آپ نے جو ہے ہجرت کرنے کا ارادہ کیا۔ واقعہ یوں ہوا کہ ادھر جیسے ہی پتہ چلا کہ ان لوگوں نے بیعت سے انکار کر دیا، شیعان علی جو کہ کوفہ میں تھے تو وہاں پر اس وقت گورنر جو تھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور جو یزید کے ماتحت ہی تھے۔ اب اس وقت کوفہ میں چونکہ شیعان علی کی کثرت تھی، انہوں نے جیسی خبر پائی کہ امام حسین نے بیعت سے انکار کر دیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ، تو انہوں نے فوراً جو ہے جمع ہو کر ایک میٹنگ کی اور ایک شخص کو اپنا لیڈر چن لیا اور مشورہ کیا کوفہ کے اندر کہ آخر کیا کیا جائے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ ایک پوری اپنی حمیت اور ایک جماعت بنا لیتے ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط بھیجیں گے اور انہیں یہاں پر بلائیں گے، کہیں گے کہ یزید جو کہ خلاف شرع کام کرنے لگا ہے، شراب نوشی بھی شروع کر دیا ہے اور بھی بے ہودہ قسم کے معاملات ہونے لگ گئے ہیں، تو ظلم و ستم کی حد بڑھ چکی ہے، تو آپ کیا کریں، ہجرت کر کے کوفہ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور یزید کی بیعت کو توڑ دیں گے۔ یہ انہوں نے منصوبہ بنایا، اس میں کہ جو مخلص مسلمان تھے انہوں نے یہ کہا بھی کہ دیکھو پہلے اپنے آپ کا جائزہ لو کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم واقعی اس بات پر جمے رہ سکتے ہو اور نڈر بنے رہو گے تو ہی تم اس طرح کے فیصلے کرنا، ورنہ انہیں دشواری میں نہ ڈالنا۔ سارے لوگوں نے متفقہ فیصلہ کیا کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیں گے۔ ادھر پھر انہوں نے کوفہ سے خط لکھنا شروع کر دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ جو ہم یزید کی بیعت سے جو ہے خوش نہیں ہیں، آپ یہاں آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، اور یہ ناانصافی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ، شریعت کا مذاق بن رہا ہے کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو قیامت کے دن ہم آپ کا گریبان پکڑ کر اللہ کے سامنے پیش کریں گے کہ ہم ظلم و ستم کے مارے تھے اور ہمارے اوپر ایک ظالم مسلط تھا اور ہم نے آپ کو دعوت دی اور آپ نہیں آئے۔ اس طرح کا انہوں نے دینی حمیت کو جو ہے جوش دلایا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا، کبار صحابہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ نے فرمایا کہ نہیں، بالکل آپ جو ہیں اس طرح کا ارادہ نہ کریں، کوفہ نہ جائیں، کہ کوفہ میں یہ لوگ بزدل ہیں اور یہ وفاداری نہیں کرتے، کوفی لا یوفی، وہ کوفہ والے جو ہیں بالکل وفاداری نہیں کریں گے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، حتیٰ کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم شہید ہو گئے، اس کے باوجود کیا آپ کوفہ جائیں گے؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، بات ایسی نہیں ہے کہ جب قیامت میں اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں کیا جواب دوں گا کہ جب وہ مجھ سے سوال کریں گے کہ میری امت جو ہے گمراہی کے دروازے پر تھی اور تم سے مدد طلب کر رہی تھی اور تم نے ان کی مدد نہ کی، میں قیامت کے روز کیا جواب دوں گا؟ تو میں اس طرح نہیں کر سکتا، مجھے ان کی مدد کے لیے جانا ہی ہوگا۔ اس اصلاح کی نیت سے آپ نے قصد کیا اور سب سے پہلے اپنے اہل بیت سے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ ادھر مسلم بن عقیل اپنے 2 بیٹوں کے ساتھ محمد اور ابراہیم کے ساتھ جو ہے کوفہ میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی کوفہ میں آئے تو تقریباً 3000، ایک روایت میں 5000 افراد جو ہے جوق در جوق باہر آئے اور بڑا ہی والہانہ استقبال کیا، ان کو ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ مقیم تھے اور سب لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کر لی۔ پھر اس کے بعد آپ جو ہیں ان لوگوں نے کہا کہ مزید 12000 افراد اور 1 لاکھ کے قریب افراد ہیں کہ جو ہے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو امام حسین کے آن بہاف انہوں نے بیعت لی، جس میں مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
جب اس طرح کا انہوں نے ماحول دیکھا تو آپ نے خط لکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بھائی حسین، یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہاں کے لوگ جو ہے بے انتہا تڑپ رہے ہیں تم سے ملاقات کرنے کے لیے اور تمہارے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے، تو آپ بالکل فوراً جتنا جلدی ہو سکے روانہ ہو جائیں۔ یہ خط لکھ کر بھیج دیا گیا۔ اب ادھر یزید کے جو سپورٹرز تھے انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلم بن عقیل شہر میں کوفہ میں داخل ہو چکے ہیں اور یہاں پر ماحول گرم ہے، تو جا کر یزید کو کہا کہ دیکھو کہ تمہاری جو بادشاہت ہے وہ خطرے میں آ چکی ہے، اور مسلم بن عقیل جو ہے حضرت امام حسین کے آن بہاف بیعت لے رہے ہیں، اگر تم نے اس کو روکا نہیں تو تمہاری بادشاہی خطرے میں آ جائے گی، تمہارا تختہ الٹ جائے گا۔ یزید نے اپنے سب سے معتمد غلام کو بلایا جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفادار تھا اور جس کے گود میں یزید پلا بڑا تھا، تو اس سے آ کر اس سے مشورہ کیا۔ اس نے مشورہ یہ دیا کہ دیکھو میں تمہیں ایک سخت ترین مشورہ دے رہا ہوں، لیکن تم غور سے سنو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم عبید اللہ ابن زیاد کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ اس کا باپ ابن زیاد جو ہے ابو سفیان نے اپنا اس کو بیٹا کہا تھا، جو کہ باندی سے پیدا ہوا تھا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسے پسند نہیں کرتے تھے۔ تو زیاد کا بیٹا عبید اللہ یہ سفاک ہے، اور اس کا باپ بھی جو ہے بڑا سفاک تھا، یعنی کہ ظالم، جابر، قتل و غارت اور ظلم کرنے میں جو ہے ماہر ہیں اور لوگوں میں ان کا خوف و دبدبہ ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ تم فوراً کیا کرو، کوفہ سے نعمان بن بشیر کو معزول کر دو، ان کی سیٹ سے انہیں ہٹا دو، اور عبید اللہ بن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کر دو۔ یہ جب مشورہ اس نے سنا تو اس نے اسے مان لیا اور فوراً ہی ایک جو ہے آرڈر جاری کر دیا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو کہا کہ تو فوراً نکل جا اور مدینہ کوفہ کی باغ ڈور سنبھالنا۔ ادھر مدینہ کے سرحد میں داخل ہونے سے 100 افراد کے ساتھ وہ آیا، اس نے اپنا شامی لباس اتار دیا اور حجازی لباس اختیار کیا تاکہ لوگ اسے کوفہ میں داخل ہونے سے روکے نہیں اور کسی کو شک نہ ہو۔ جب یہ قافلہ رات کے وقت وہ باہر ہی رکا اور جب اندھیری رات ہو گئی تو پھر اپنے چہرے پر لحاف ڈال کر جو ہے کوفہ کے اندر داخل ہوا۔ لوگوں کو لگا کہ امام حسین حجاز سے آ گئے ہیں، تو انہوں نے اس کا استقبال کیا، نعرے لگائے کہ یا ابن رسول مرحبا مرحبا، کہ اے ابن رسول، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، آپ کو مرحبا ہو، آپ آ جائیں۔ وہ دل ہی دل میں جل بھن رہا تھا، وہ سمجھ لیا کہ یہاں پر بغاوت ہو رہی ہے۔ یہ فوراً جو ہے نعمان بن بشیر کے قلعے کی طرف گیا۔ نعمان بن بشیر اہل بیت سے محبت رکھتے تھے اور اسی لیے انہوں نے انہیں روکا نہیں حضرت مسلم بن عقیل کو۔ تو انہوں نے قلعے کا دروازہ بند کر دیا اور کہا کہ اے ابن رسول، یہاں کے حالات سازگار نہیں ہیں۔ اوپر سے کہا کہ اے ابن رسول، یہاں کے حالات سازگار نہیں، میری فوج اندر ہے، آپ ان نازک حالات میں آئے ہیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمارے دل میں آپ کی محبت رکھتے ہیں، لیکن جو ہے یہاں معاملہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ جب اس نے یہ معاملہ دیکھا ابن زیاد نے تو اپنے چہرے سے لحاف ہٹایا اور کہا کہ بدبخت، تم جو ہے دروازہ کھولو، میں ابن زیاد ہوں، اور یہ کہہ کر اندر داخل ہوا اور وہ لیٹر دے دیا اور حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر دیا اور وہاں کی کمانڈ سنبھالی۔ اب اس کے بعد اس نے فوراً حکم جاری کر دیا کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر جس نے بھی بیعت کی ہے انہیں ڈرایا دھمکایا، کہا کہ دیکھو میں ایک سفاک ہوں، ایک ظالم کا بیٹا ہوں، اگر تم نے اپنی بیعت نہیں توڑی تو میں نے تمہارے سروں کو قلم کر دینا ہے، میں تمہیں بھی جانتا ہوں، تمہاری صورتوں کو بھی جانتا ہوں، تمہاری نسلوں سے بھی واقف ہوں۔ اس طرح کے خوف دلایا اور کوفہ کے لوگ یہ بزدل تھے تو وہ ڈر گئے، اور اس نے یہ آرڈر جاری کر دیا کہ فوراً مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس نے بھی پناہ دی ہے اسے بھی اور انہیں بھی، مسلم بن عقیل کو دونوں کو گرفتار کر کے لایا جائے۔ ادھر مسلم بن عقیل ام حانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ حانی بن عروہ ان کے گھر میں جو ہے وہ پناہ گزین تھے۔ اب اس کے بعد اس نے معلوم کرنے کے لیے کہ آخر کہاں ہیں، اس نے ایک سازش رچی۔
ابن زیاد نے ایک غلام کو تیار کیا اور کہا کہ تو جو ہے یہ 3000 درہم لے اور پتہ لگا کہ مسلم بن عقیل کہاں ہیں اور اس ارادے سے جا یہ کہنا کہ میں بیعت کرنے کے لیے آیا ہوں، میں بصرہ سے آیا ہوں اور کوفہ کے علاوہ بصرہ کے لوگ بھی آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں اور یہ نذرانہ انہوں نے بھیجا ہے۔ اس طرح کی اس نے ایک جال بچھایا۔ یہ غلام نکلا اور لوگوں سے بات کی کہ کہاں کہ مجھے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے۔ جو شیعان علی تھے اسے برابر ہانی بن عروہ کے گھر میں لے گئے، وہاں مسلم بن عقیل کو دیکھا، ان کو ہدیہ پیش کیا اور وہاں پہ جھوٹے بہانے کیے، کہا کہ میں بصرہ سے آیا ہوں اور بصرہ والے بھی آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے اور جھوٹی بیعت کی، اور وہ لوگ ان کی سازش کا شکار ہو گئے۔ جب یہ اس نے معلوم کر لیا تو فوراً ابن زیاد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وہ ہانی بن عروہ کے گھر میں مقیم ہے۔ اس نے فوراً حکم جاری کر کے ہانی بن عروہ کو قید کر کے اپنے محل میں بلوا لیا۔ اب ابن زیاد نے کہا کہ تو نے جو ہے اہل بیت کو پناہ دے رکھی ہے، حالانکہ تو جانتا ہے کہ کوفہ میں جو بھی محب اہل بیت تھے میرے باپ نے ان سب کو قتل کر دیا تھا، صرف تجھ پر رحم کر کے چھوڑا تھا، تو کیا اب تو دغا بازی کرتا ہے؟ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ پھر اس نے ابن زیاد نے اس غلام کو بلایا، اس غدار غلام کو، اور سامنے لایا تو فوراً ہانی سمجھ گئے کہ میں سازش کا شکار ہو چکا ہوں۔ ادھر ہانی چونکہ ایک رئیس بھی تھے اور قوم میں بڑی سرداری حیثیت رکھتے تھے، تو ان کے قبیلے والے ہزاروں افراد ننگی تلواریں لے کر محل کا جو ہے حصار کر لیا۔ 12,000 کے قریب افراد آئے، جس میں خود مسلم بن عقیل بھی شامل تھے کہ ہانی کو قتل کر دیا گیا ہے، ایسا انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اسی لیے وہ جو ہے بدلہ لینے کے لیے وہاں پر حصار کر لیا انہوں نے قلعے کا۔ رات بھر مسلسل دن بھر اس نے اوپر سے تیروں کی بارش کر دی اور مسلم بن عقیل بھی زخمی ہوئے، 20 کے قریب انہیں زخم آئے، اور کوفہ کے جو بے وفا لوگ تھے وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ تقریباً آخر میں دن ختم ہوتے ہوتے عشاء تک 12,000 میں سے صرف 500 افراد بچ گئے مسلم بن عقیل کے ساتھ۔ امام مسلم بن عقیل نے عشاء کا وقت تھا کہ عشاء کی نماز شروع کر دی، تو ان کی سلام پھیرنے تک ان کے پیچھے ایک شخص بھی نہیں تھا، سارے لوگ بھاگ گئے تھے، بے وفائی کر دی تھی۔ رات کے اس اندھیرے میں مسلم بن عقیل تھکے ہارے زخموں سے چور جو ہے ایک دروازے پر بیٹھے رہے، اور مسلم بن عقیل نے اپنے دونوں بیٹوں کو، جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے، ان دونوں کو قاضی شریح کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ قاضی شریح بھی جو ہے اہل بیت کے وفادار تھے اور ان سے کہہ دیا کہ میرے بعد جو ہے آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ ادھر مسلم بن عقیل بڑے پریشان اور دیکھ لیا کہ بے وفائی، اور سب سے بڑا غم تو انہیں یہ تھا کہ اب امام حسین آنے والے ہیں، اب انہیں تو یہاں کے حالات کی خبر ہی نہیں ہے، کیسے انہیں پتہ چلے؟ تو پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے ایک دروازے کا ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ تو رات میں ایک عورت نے دروازہ کھولا، کہنے لگا کہ اے نوجوان تم کون ہو اور اس رات کے اندھیرے میں کیا کر رہے ہو؟ حالات تو بگڑے ہوئے ہیں اور ہر طرف فوجی گھوم رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں بھی گرفتار کر لیا جاؤ اپنے گھر جاؤ۔ تو انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ میں مسلم بن عقیل ہوں، تھکا ہارا ہوں، تھوڑا آرام کر لینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی اس نے سنا تو فوراً اس نے کیا کیا، انہیں اہل بیت کی محبت اس کے دل میں تھی تو گھر میں لیا اور انہیں جو بٹایا، آرام کروایا۔ ادھر جو اس عورت کا شوہر تھا وہ یزیدیوں کا فوجی تھا، ابن زیاد کا وفادار تھا، اور جب وہ رات میں آیا تو اور اس نے پناہ دے دی، چھپا دیا تھا عورت نے۔ جب رات میں آیا تو اس عورت نے خیر خواہ سمجھ کر اپنے شوہر کو راز بتایا کہ دیکھو اہل بیت کے گھرانے سے ایک بڑے مہمان ہمارے گھر میں آئے ہیں، میں نے انہیں پناہ دے رکھی ہے۔ جیسے ہی اسے پتہ چلا بڑا غصے میں آیا، کہنے لگا کہ کہاں ہے، فوراً بتا۔ تو اس نے کہا تجھے کیا سروکار؟ پھر اس کی عورت کو بھی مارا اس نے، اور پھر فوراً مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا اور ابن زیاد کے پاس پیش کر دیا۔ ادھر شیعان علی دوبارہ جمع ہو گئے اور ان کے اندر اہمیت جاگ گئی کہ مسلم بن عقیل کو جو ہے قید کر لیا گیا۔ دوبارہ پھر وہ سارے لوگ آ گئے، اکٹھا ہوئے، جمع ہوئے ان سے لڑنے کے لیے، قلعے کا محاصرہ کیا۔ تو ادھر ابن زیاد ان کے دلوں کو جانتا تھا کہ یہ لوگ بزدل ہیں، تو اس نے حضرت ہانی کو بھی شہید کر دیا اور مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا، اور ان کے سروں کو جو ہے عوام کے درمیان پھینک دیا۔ جب ان کے سروں کو دیکھا تو لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور ڈر کے تمام لوگ بھاگ گئے۔ ادھر
ابن زیاد کو پتہ تھا کہ مسلم بن عقیل کے 2 بیٹے بھی آئے تھے، اس نے یہ اعلان جاری کر دیا کہ جاؤ تلاش کرو کہ یہ دونوں فرزندان کہاں ہیں، اور ان کو بھی جو ہے ان پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ ادھر قاضی شریح کو پتہ چل گیا کہ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں۔ آپ ان لاڈلوں سے کہتے تھے کہ بیٹو آپ کچھ کھانا کھا لو۔ بیٹے کہتے تھے کہ جب تک ابا حضور نہیں آئیں گے ہم کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں تناول کریں گے۔ قاضی شریح کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، لیکن وہ کہہ بھی نہیں سکتے تھے بچوں کو کہ کیا ہوا ہے ان کے والد کے ساتھ۔ ادھر پھر اس کے بعد دوسرا دن آیا، ایک دن بھوکے پیاسے ہیں بچے، دوسرا دن آ گیا، دوسرے دن سے بھی بھوکے پیاسے ہیں۔ قاضی شریح سے کہتے بیٹے کچھ کھا لو، وہ لگاتار کہتے کہ ابا حضور کب آئیں گے، ہم اس وقت تک نہیں کھائیں گے جب تک کہ ہمارے والد صاحب نہ آ جائیں۔ اب بڑا ہی غم جھیل رہے تھے قاضی شریح اپنے اندر۔ ادھر جیسے ہی پتہ چلا کہ فوجی ابن زیاد کے جو ہے ابراہیم اور محمد کو تلاش کر رہے ہیں، تو آپ نے پھر یہ بہتر سمجھا کہ اب نہ ان بچوں کو سچ بتا دیا جائے، تو کہنے لگے کہ بیٹو آپ کے والد کو شہید کر دیا گیا ہے اور یہ لوگ آپ کو جو ہے بندی بنانا چاہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ تم فوراً جو ہے یہاں سے کہیں دور چلے جاؤ، مدینہ کے راستے چلے جاؤ۔ تو بچے معصومیت میں کہنے لگے کہ اے شریح کیا آپ بھی ہم سے بے وفائی کر رہے ہیں جس طرح سے کوفہ والوں نے کی؟ کیا آپ بھی ہمیں بے سر و سامان چھوڑنا چاہتے ہیں؟ قاضی شریح رو پڑے، کہنے لگے کہ نہیں بات ایسی نہیں ہے، لیکن تمہارے بچانے کے لیے تمہاری حفاظت کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ کل ایک صبح مدینہ کو قافلہ جانے والا ہے، میں اپنے بیٹے سعد کو کہہ دوں گا، سعد بن شریح وہ تمہیں جو ہے اس قافلے کے تک پہنچا دیں گے، اور میں انہیں کہہ دوں گا کہ بیٹے ان کی شناخت نہ کرانا، کسی کو نہیں بتانا کہ یہ بچے کس کے ہیں، وہ تمہیں قافلہ مدینہ پہنچا جائے گا، پھر فوراً اپنے گھر چلے جانا، یہاں بالکل نہیں رکنا۔ بچے بات مان گئے۔ ادھر صبح ہوتے ہی فوراً سعد ابن شریح جو ہے ان بچوں کو لے کر نکلے، لیکن اتفاق ہی یہ ہوا کہ قافلہ نکل چکا تھا، دور سے بس جو ہے گرد دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا تمہارے ساتھ جانا مناسب نہیں، لوگوں کو شک ہو جائے گا، تو بچوں فوراً دوڑو، لگتا ہے قافلہ دور نہیں گیا ہے، دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے، فوراً دوڑو اور جا کے تم قافلے کو پالو گے۔ بچے معصوم، نڈھال، بھوکے پیاسے تھے، کہاں تمہیں اتنی استطاعت تھی، پھر بھی انہوں نے دوڑ لگائی جتنا ان سے ہو سکتا تھا۔ چھوٹے بھائی کے پیروں میں کانٹے چبھے، دوڑ نہیں پانے لگے، پھر وہ رک گئے اور دونوں دور تک دیکھا تو وہ دھول بھی ختم ہو گئی، قافلہ نکل چکا تھا۔ دونوں آپس میں گلے پڑ کر رونے لگے کہ بھائی اب ہمارا کیا ہوگا۔ رات کا اندھیرا ہوا تو دونوں بچے نکلے، تیسرا دن ہے، بھوکے پیاسے ہیں، کیا کریں؟ ایک درخت کے پاس گئے تو درخت میں جو خول تھا اس کے اندر جا کر چھپ گئے، سوچا کہ صبح میں پھر دیکھ لیں گے۔ ایک عورت اس کنویں کے پاس پانی بھرنے آئی تو دیکھا تو 2 معصوم بچے ہیں، اس نے جیسے پوچھا کہ بچوں تم کون ہو؟ اب یہ والدین کی تربیت تھی، جھوٹ تو نہیں بول سکتے، کہنے لگے کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں۔ تو پھر اس نے فوراً ان دونوں کو لیا، اپنے گھر گئی، نہلایا دھلایا، کھانا وغیرہ کھلایا اور اپنے گھر میں سلا دیا۔ ادھر اس کا شوہر جو ہے 3 دن سے مسلسل ان دونوں بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ بیوی نے بتایا نہیں کہ اپنے گھر میں نے جو ہے بچوں کو چھپا رکھا ہے۔ ادھر دونوں بچے لیٹے ہوئے ہیں، دونوں میں سے بچے خواب میں دیکھتے ہیں، ابراہیم بڑے بیٹے خواب میں دیکھتے ہیں کہ محشر برپا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، حضرت ابو بکر و عمر و مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، امام حسن و حسین ہیں اور مسلم بن عقیل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں اے مسلم بن عقیل اکیلے آئے ہو، بچوں کو ساتھ نہیں لائے؟ مسلم بن عقیل رونے لگے، کہنے لگے آپ تھوڑا انتظار کریں، بچے ابھی آتے ہی ہوں گے۔ ادھر بچے نیند میں سے چیخ مار کر اٹھا اور رونے لگا، کہ دوسرا بھائی بھی جو ہے گلے پڑ کر رونے لگا۔ پہلا بھائی کہتا ہے کہ میں نے ابھی نانا جان کو دیکھا کہ وہ انتظار میں ہے، ہمارے والد کو دیکھا کہ وہ انتظار میں ہے ہمارے۔ ادھر دوسرا بیٹا کہتا ہے کہ اللہ کی قسم میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے۔ جیسے ہی چیخ کی آواز سنی تو فوراً جو ہے اس کا شوہر اس عورت کا اس نے انہیں پکڑ لیا اور ابن زیاد کے پاس لے گیا اور پھر ایک کنارے پر لے جا کر ان دونوں کو شہید کر دیا۔ اللہ اللہ، یہ خبر پہنچی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور امام حسین جو ہے قافلہ لے کر اپنا نکل چکے تھے۔
یہاں راستے میں ایک شاعر ملا، اس سے پوچھا کہ کوفہ کے کیا حالات ہیں؟ کہنے لگے کہ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں، ان کے بچوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ کہا کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ کہنے لگے کہ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ کوفہ والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو آپ اگرچہ کہ جانتے تھے کہ اب جانا خطرہ مول لینا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نکلے، اس لیے کہ شریعت میں جب کبھی مشکل فیصلے لینے کی بات بھی آتی ہے، اہم کٹھن مرحلے آتے ہیں، تو دو باتیں ہو سکتی، یا تو رخصت والا معاملہ ہوگا یا تو عزیمت والا معاملہ ہوگا۔ رخصت یعنی ریلیکسیشن والا معاملہ، چاہیں تو آپ رک سکتے تھے حالات کو دیکھ کر، لیکن عزیمت والا معاملہ جو ہے صرف وہی لوگ اختیار کرتے ہیں جن کے حوصلے بلند ہو، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رگوں میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون دوڑتا تھا، یہ بہادر، یہ شجاع کا خون تھا، کوئی بزدل نہیں تھے، وہ رکنے والوں میں سے نہیں تھے، اپنے خانوادے کو لیا اور کربلا کے سفر کی طرف چل پڑے۔ راستے میں جب پتہ چلا یزید کو کہ امام حسین جو ہے نکل پڑے ہیں، تو پھر اس نے جو ہے عمر بن سعد کو جو ہے ایک لشکر دے کر بھیجا اور کہا کہ تم جو ہے انہیں راستے میں روکو۔ پھر بعد میں اسے لگا کہ شاید یہ نرمی کرے گا، تو پھر شمر کو اس نے جو ہے فوج دے کر بھیجی کہ اگر وہ بیعت میری کرے تو چھوڑ دینا، ورنہ انہیں معاذ اللہ شہید کر دینا۔ تو یہ معاملہ ہوا۔ جب ان کے قافلے کو روک دیا گیا تو اس میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آخر یہ کون سی وادی ہے؟ انہوں نے دیکھا کہ دریائے دجلہ قریب ہے، تو یہاں پہ مقام کر لیتے ہیں، فرات قریب ہے تو تھوڑا پانی مل جائے گا، پھر صبح میں دیکھیں گے معاملہ کیا ہوتا ہے۔ لیکن انہیں بتایا گیا کہ یہ کربلا کی سرزمین ہے۔ جیسے امام حسین نے یہ سنا کہ یہ کربلا ہے، فرمایا بس یہی ہمارا آخری مقام ہے، یہیں خیمے گاڑ دیے جائیں، کیونکہ آقا علیہ السلام سے انہوں نے بارہا سن رکھا تھا کہ کربلا کی زمین پر امام حسین شہید کر دیے جائیں گے۔ جب امام حسین گود میں تھے، ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام رونے لگے، فرمانے لگے، جب ان سے پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ ابھی جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور فرمایا کہ میرے بیٹا حسین، آپ کے امتی جو ہیں اسے کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیں گے، اور وہاں کی یہ سرخ مٹی لے آئے ہیں اور ام سلمہ کو دیا، اور وہ جانتے تھے کہ میری وفات کے بعد ان سلمہ اس واقعے تک زندہ رہنے والی ہیں، تو انہیں ایک شیشی میں مٹی دے دی تھی کربلا کی، فرمایا جب یہ مٹی خون ہو جائے سمجھ لینا امام حسین شہید کر دیے گئے۔ یہ پہلے سے ہی جانتے تھے ہم شہید کر دیے جانے والے ہیں۔ تو کربلا کرب و بلا کی زمین تھی۔ کرب تکلیف کو کہتے ہیں، بلا آزمائش کو کہتے ہیں، یہ تکلیفوں اور آزمائش کی جگہ تھی کربلا، اور وہی ان کے ساتھ معاملہ ہوا۔ پھر اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ وہ تاریخی واقعہ رونما ہوا، اور کربلا کے آگے کے حالات انشاءاللہ آپ جو ہے اگلے درس میں سماعت کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی جو ہے اہل بیت سے محبت کرنے والا بنائے، اہل بیت کا مرتے دم تک ہمیں اور ہماری نسلوں کو وفادار بنائے رکھ۔ اے اللہ اہل بیت سے خوب محبت کرنے والا، ان کا ساتھ دینے والا، ان پر جان نچھاور کرنے والا بنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا، ان جیسے حوصلے ہمتیں ہمیں بھی عطا فرما، اور اے اللہ دین کی خدمت کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔